شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تسنیم شیخ ممرا سے ایک انویسٹر ہوں۔ میں سبھی ان تمام کمپلینٹ کرنے والوں سے اور جو کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں ان تمام معزز حضرات سے عاجزی انکساری ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میرے عزیز بھائی بہنیں، ہم سب مسلمان ہیں، ایک ہی نبی کی امت ہیں، کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہی تو ہے جس میں انسان کا ہی دشمن ہو جا رہا ہے، مسلمان بھائی کا دشمن ہو رہا ہے۔ آج 8-9 مہینے سے ایک مظلوم بے گناہ جس نے کوئی ایسا اتنا بڑا جرم ہی نہیں کیا جس کی سزا انہیں دی جا رہی ہے، آج ہمارا دل دکھا ہوا ہے۔ سنیں، اگر ہم محسوس کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم سب ایک ایک پیسے کے محتاج ہو چکے ہیں اور قدم قدم پر نوہرا آپا لا کر ہم لوگوں کے بیچ میں ذریعہ بنایا تھا اللہ نے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے فرمایا نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے اللہ عزت دینا چاہے عزت دیتا، جسے ذلت دینا چاہے ذلت دیتا۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے نا عزت کسے مل رہی ہے اور ذلت کسے مل رہی ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور آسمان پہ جو انسان تھکے گا تو تھک تو اسی انسان پر ہی جائے گا، وہ تھک اسی انسان پر خود گرتا ہے، وہ تھک سامنے والے کے اوپر نہیں جاتا۔ زمین سے آسمان کی بلندی تک لے جانا اور آسمان سے زمین پر لانا، یہ سب کچھ تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے نا میرے عزیز بھائی بہن۔ اللہ نے تو بہت مرتبہ بخشا ہے آپا کو، ہم تو ان کی پاؤں کی جوتی یا پاؤں کی دھول برابر بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپا کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ فی الحال اصل مقصد میرا یہ بولنا ہے کہ میرے عزیز محترم بھائی بہن، پلیز اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے ایک موقع آپا کو دے دو، ایک موقع، صرف ایک موقع۔ اپنے کمپلینٹ واپس لے لو، آپا ضرور دیں گی، وہ تو لکھ کر بھی ایفیڈیوٹ کی شکل میں دینے کو تیار ہیں یا دی ہیں، پھر اس سے بڑھ کر اور کیا گارنٹی چاہیے آپ لوگوں کو۔ ہم سب بہت پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپا کو باہر آنے کا موقع دے دیجئے۔ آگے آپ لوگ خود سمجھ سے کہیں زیادہ، مجھ سے کہیں زیادہ سمجھدار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو نیک اور سیدھے حق کے راستے پر چلنے والا بنائے اور ہم مسلمانوں کو ایمان پر خاتمہ کرے۔ میرے بھائی میرے بہنوں، یہ دور ایسا ہے، یہ قیامت کی سب نشانیاں ہی ہیں۔ ہمیں حق نظر نہیں آتا، ہمیں سچائی نظر نہیں آتی۔ وہ شہباز بھائی وہ بولتے ہیں نا آنکھوں پردہ اور کانوں میں ڈھکن، تو وہ دراصل جنہوں نے کمپلینٹ کر دیا ہے وہ انہی یا کرنے جا رہے ہیں، یا جو کرنے والے ہیں ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے کانوں پر ڈھکن ہے۔ ہمارے تو دیکھو ہم کیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ ہے ہی نہیں، ایک ذرہ بھی نہیں ہے آپا کے، تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ لیکن ہم تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ آج تو یہ یوٹیوب کی بدولت، یہ سب اتنا سب جو ہنگامہ ہوا اس کی بدولت آج ہم محسوس کریں اور دیکھیں، اور ہمارا دل گواہی دیتا ہے، ہمارا دماغ گواہی دیتا ہے۔ آپا امانت دار ہیں، آپا دیندار ہیں، ان کو دین کا بھی بہت تجربہ ہے، بھلے ہی انہوں نے کتنی بھی پڑھائی کیا، جو بھی کیا ہے، لیکن اللہ نے انہیں بخشا ہے، وہ بخشائی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشا ہے اور ان سے کام لیا ہے امت کا، ان سے بہت بڑے بڑے کام لیے ہیں، انہوں نے بہت دین کے کام کیے ہیں، بہت دنیا کے کام کیے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور وہ خود وہ اللہ تعالیٰ سے تو وہ خود دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے تو اس وقت تک قائم رکھ، اس وقت تک زندہ رکھ، تاکہ میں ایک ایک پیسہ لوگوں کی ایک ایک امانت میں ان کے گھر تک پہنچا دوں، میرے کو اس وقت تک تو قائم رکھ اللہ۔ آپا کا دل صاف ہے، آپا کی نیت صاف ہے، پھر آپا بھلا کیوں غداری کریں گی، پھر کیوں دھوکہ دیں گی، کیوں چھوڑ کر اس دیش سے دوسرے دیش چلی جائیں گی۔ یہ تو آئینے کی طرح ہی سارے معاملے صاف ہیں، ہم کو نظر آتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو کیوں نہیں نظر آتے ہیں، کیوں نہیں نظر آتے ہیں آپ لوگوں کو۔
یہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، اتنے سارے، اتنی جگہ بیل ہونا ایک بہانہ، بھلے وہ کچھ بھی ہو، کچھ بھی ڈیفالٹ ہو یا کچھ جو بھی ہو، لیکن وہ ایک شکل جو بھی بنی ہوئی وہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں محسوس کرتے ہیں؟ ابھی ہماری آنکھ بند ہو گئی تو ہم کیا لے کر جائیں گے میرے بھائی بہن؟ ہم کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے، ہمارے اعمال جائیں گے، اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ہماری نیت کیسی ہے، ہم سوچتے کیا ہے، ہم کرتے کیا ہے، یہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہمارا عمل دیکھے گا، ہماری نیت دیکھے گا۔ یہ دنیا کی یہ رنگینیاں، یہ دنیا کے یہ دولت مال، یہ سب کچھ ہم نہیں لے کے جا سکتے، یہ ہماری صرف ضرورت زندگی ہے، صرف ضرورت زندگی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے کہیں نہ کہیں سے ذریعہ بنا کے ہم کو پورا بھی کر دے رہا ہے۔ آج ہم بھوکے نہیں مر رہے ہیں، اللہ کھلاتا ہے۔ اگر ہم ایک وقت نہیں کھا لیں گے تو کیا ہوا، کچھ ہم اس سے ہم بھوکے نہیں مر جائیں گے۔ اور جتنے لوگوں کی موت ہوئی وہ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کا ایک پتا نہیں ہل سکتا ہے، ایک بھی پتا نہیں ہل سکتا، وہ ایک بہانہ ہو جاتا ہے، ایک بہانہ ہو جاتا ہے کہ بس وہ اس وجہ سے اس کی موت گئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی میرے بہن، وہ اللہ کے حکم تھا، بس اس کے اتنا ہی تھا، دانا پانی دنیا میں اتنا ہی لکھا تھا، اور ایک وہ بہانہ ہو کر اللہ نے اپنی امانت کو اپنے پاس بلا لیا، ختم بات۔ پھر ہم اس کے لیے ہم اپنی نوہرا آپا کو دوش نہیں دے سکتے کہ یہ سارا سب کیا دھرا نوہرا آپا کا ہے، اور نوہرا آپا کی وجہ سے نوہرا آپا ان تمام معاملات کی ذمہ دار بھی نوہرا آپا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی بہن، تھوڑا تو بھی عقل رکھیے۔ سب کے گھر میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، بہویں ہیں، سب کے گھر میں ہے۔ وہ ایک عورت ہے، وہ بھی مسلمان ہے، نہ وہ قاتل ہے، نہ وہ مرڈرر ہے، نہ وہ کوئی کرائمر ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کچھ کرائم کیا ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی آنکھوں پر پٹی آپ لوگ باندھ رہے ہیں، کانوں میں ڈھکن آپ لوگ لگا کر بیٹھے ہیں۔ کیوں نہیں آپ لوگ سمجھتے میرے بھائی بہن؟ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، میں ایک اکیلی نہیں پریشان ہوں، اس دنیا میں کئی لوگ، کئی امت پریشان ہے، پریشان ہر لائن سے پریشان ہے، کوئی کس لائن سے پریشان، کوئی کس لائن سے پریشان۔ یہ سب اللہ، لوگوں کے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ میں کبھی یوٹیوب میں نہیں آئی، میں کبھی گروپ میں بھی میں نے آج تک کبھی آڈیو کالنگ نہیں کی، آڈیو میں بات نہیں کی، لیکن آج میں اتنے 8-9 مہینے یا 10 مہینے یہ جو بھی ہوا، میں آج پہلی بار میں بول رہی ہوں، کیونکہ میں اب تک صرف سن رہی تھی، اور مجھے یہی سن رہی تھی کہ کون کتنے حد تک گر سکتا ہے، کون کتنے حد تک جا سکتا ہے، کون کتنا دماغ میں شیطانیت بھری ہوئی ہے، اور شیطان کتنا اکساتا ہے، کتنا کہاں تک لے کے جا رہا ہے۔ شیطان نے تو وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ میں اونچی چوٹی کا زور لگاؤں گا، تو ہم کو سمجھنا ہے نا میری ماؤں بہنوں، ہم کو سمجھنا ہے میرے بھائی، ہم کو سمجھنا ہے۔ ہم ابھی ہماری آنکھ ابھی ایک سیکنڈ میں، ابھی یہ میں بول رہی ہوں نا، اگر میں نے اس میں ایک سیکنڈ میں میرا دم نکل گیا تو ہم کیا لے کے گئے؟ ہم کچھ بھی نہیں لے کے گئے۔ اگر وہ ہمارے حلال ہے، ہمارے حلال رقم لگی ہوئی ہے، ہم سب کی حلال رقم لگی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں کرے گا۔ اگر ہم کو دنیا میں اگر وہ نہیں مل رہا ہے، کسی بنا کی بدولت، کسی وجہ کی بدولت نہیں مل پا رہی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے ہمارا ذریعہ بنا دے گا، آخرت میں اچھا ذریعہ بنائے گا اس کے لیے۔ ہو سکتا ہے ہماری نیکیاں اس وقت جب ہم ایک دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوں کہ نیکیاں دے دو، نیکیاں دے دو، سب نفسا نفسی میں رہیں گے، تو اس وقت ہو سکتا ہے وہ دنیا کی رقم، وہ دنیا کا پیسہ، کاغذ کا ٹکڑا، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہم کو، اس کے بدولت ہی اللہ تعالیٰ اجر دے دے، نیکیاں دے دے، آخرت کی بینک ہماری نیکیوں سے بھر دے، تو پھر اس سے بڑھ کر ہم کو اور کیا چاہیے؟ ہاں میرے بھائی بہن، اور ہم کو کیا چاہیے؟ دنیا کی 4 دن کی زندگی ہے، بولتے ہیں نا کیا، ایک اچھا کہتے ہیں نا کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو میرے ماں بہنوں، میرے بھائی بہنوں، میرے والد سمان جتنے بھی میرے چاچا ہیں، جو بھی ہیں، میں سب سے ریکویسٹ کر رہی اللہ کے لیے، پلیز اللہ کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے ہماری سب کی، جو یہ کمپلین کرنے والے قدم اٹھائے، سب کی پکڑ آئے گی، سب کی پکڑ آئے گی، سب کی پکڑ آئے گی۔ اللہ کے لیے اپنے کمپلین واپس لے لو، اور جنہوں نے کمپلین کرنے کا ارادہ کیے ہیں وہ کچھ وقت تک، کچھ لمحوں تک، کچھ مہینوں تک، جب تک آپ باہر نہ آ جائے، آپا کے لیے باہر آنے کا راستہ بنا دو میری بہنوں، میری ماؤں، میری بھائی، میرے چاچا، آپا کے لیے راستہ اللہ کے لیے بنا دو، بنا دو۔
बना दो, फिर देखो अल्लाह की कैसी, अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह की शान देखो, कैसी मदद आती है और आएगी, ज़रूर आएगी। मुझे यकीन है, अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने जो देखी वो तकलीफ, मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें उठाई, लेकिन मैं बंदों से नहीं मैं बताना चाहती, मैं बंदों के आगे रोना नहीं चाहती, गिड़गिड़ाना नहीं चाहती, मैं बयान करना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा अल्लाह जानता है। जिस तरीके से मेरा अल्लाह मेरी तकलीफ़ें जानता है ना, वैसे आपा की भी तकलीफ़ों को अल्लाह जानता है, आपा के मन को अल्लाह जानता है। वो औरत को क्या कुछ नहीं किया गया सरेआम, उस औरत को क्या कुछ, उसके दामन पर कितनी बड़ी बड़ी तहमतें, कितने बड़े बड़े इल्जामात लगाए गए, लेकिन वो औरत बेचारी उफ तक नहीं करी। क्या उनके कानों तक खबर नहीं जाती होगी? उनका दिल कैसा रोता होगा, उनका एक एक रोवा कितना रोता होगा? बताइए आप लोग, बताइए आप लोग ने वो माँ समान, बेटी समान, बहू समान उस औरत पर, उस मुसलमान हस्ती के पर ऐसी ऐसी गुलियां उठाए, ऐसे ऐसे उनके दामन को दागदार किया इतना। तो अल्लाह अल्लाह का जब अजाब आता है तो फिर अल्लाह ताला गेहूं के साथ घुन पीस जाते हैं। फिर ऐसा भी होता है ना, फिर ऐसा ना हो, इसके लिए हम, अल्लाह हमको अलर्ट कर रहे हैं कि अब तो संभल जा, अब तो संभल जा, अब तो संभल जाओ। अब हम सबको संभल जाना चाहिए, अब अपने कदम को पीछे कर लेना चाहिए, कुछ वक्त दे दो, कुछ मोहलत दे दो। वो खुदा की बंदी आ जाए, अपने पैरों पे फिर से खड़े हो जाए, कोशिश करे, 2 महीना 4 महीना जो वो बोले वो उनका उनका आप उनके बारे में आप सुनिए, आप फिर उसके बाद वो जो कदम उठाती हैं, जो बोलती हैं, फिर उसके बाद आप लोग करिए, देखिए फिर क्या है क्या नहीं। लेकिन ऐसा इंशाल्लाह कोई नौबत नहीं आएगी, कोई नौबत आएगी ही नहीं ऐसी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर वो औरत देंगी, वो आपा देंगी, और ज़रूर देंगी वो आपा। मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है। बस अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, समझ की तौफीक बताए, अता करने की तौफीक अता फरमाए, नेक समझने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला हम सबको। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।